خوش آمدید سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس فار مینٹل ہیلتھ۔ میں ہوں آپ کی میزبان حریبہ سلیم۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم جس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آٹزم اینڈ ایکوائرڈ آٹزم۔ آٹزم ایک ایسا مینٹل ڈس آرڈر ہے جو اکثر بچوں میں دیکھا گیا اور یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس سے بچے کی جو دماغ کی نشو و نما ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہوتا ہے جس میں بچے کو کمیونیکیشن میں اکثر پرابلم آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے، یعنی کہ اس کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کو مینیج تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو کیور نہیں کیا جا سکتا کمپلیٹلی۔ اگر ہم عالمی طور پر اس کی پریولنس کی بات کریں تو ہر 100 میں سے ایک بچہ آٹزم کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ مزید آٹزم کے ساتھ ایک اور بھی مینٹل کنڈیشن ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کو ایکوائرڈ آٹزم کہا جاتا ہے یا لیٹ آنسٹ آٹزم کہا جاتا ہے یا ریگریسو آٹزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے سامعین کرام جس میں بچہ ابتدائی طور پر تو نارمل ہوتا ہے لیکن اس میں بعد میں آٹزم کی علامات جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آٹزم کیا ایک جو مینٹل ڈس آرڈر ہے یہ کس طرح سے بچوں کو متاثر کرتا ہے، والدین کو کن کن چیزوں کے حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے، اور یہ جو ایکوائرڈ آٹزم ہے اسکرین ٹائم کی وجہ سے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں جو ایکوائرڈ آٹزم جو ہے وہ بھی جو ہے بڑھتا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر عروج مجیب صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں زیبسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ ایبیلٹیز اگنائٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر ریسرچ کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ تو ایک بار پھر ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، آپ کے وقت کا ایک بار پھر بہت شکریہ، اور آٹزم کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آٹزم ایک جو مینٹل ڈس آرڈر ہے یہ ہے کیا، اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ اچھا، آٹزم جو ہے یہ اٹس ون آف دی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز، اور یعنی کہ جہاں پر جو بچوں کی ہم بہت سارے پروگرامس میں بات کر چکے ہیں کہ جو برین ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایک نیورو ٹپیکل بچے کی ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور اس میں کچھ علامات جو ہیں وہ 2 سے 3 اس کی کیٹیگریز ہیں، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے بچوں کا کمیونیکیشن کا ایشو جو ہے سویئر ایشو ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ وربل کمیونیکیشن کا بھی ایشو ہے اور وہ نان وربل کمیونیکیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ وربل کمیونیکیشن میں ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ پہ ان کی اسپیچ ڈیولپ ہو جانی چاہیے تھی، اسپیچ جو ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے نان وربل کمیونیکیشن، جیسے ایک عام بچہ جو ہے وہ آپ سے انٹریکٹ کرے گا، آپ اس کے پاس جائیں گے، یا جیسے ہم بچے جھپی ڈال لیتے ہیں، پھر یہ جو ہے ان کے اندر یہ نان وربل جو چیزیں ہیں، جسچرز موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بچے جو ہیں یوزلی آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، جیسے آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ لکنگ ایٹ یو، جیسے کہ ایک عام طور پہ جو بچہ کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ ان میں دیکھا گیا ہے کہ کمیونیکیشن کے ایشوز کے ساتھ جو ہیں جو اس سے لنکڈ ہیں وہ سوشل انٹریکشن کے ایشوز آتے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں اگر بچے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ ان کے سامنے روئیں، یا جیسے ہم اکثر کا جھوٹ موٹ کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ کہ ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم منہ چھپا لیتے ہیں، تو بچہ فوراً آتا ہے آپ کے پاس اور آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، یا آپ اگر وہ بول بھی نہیں رہا تو آپ کا ہاتھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کے لیے ان جیسچرز کو سمجھنا، ان کے لیے ان ایموشنز کو پروسیس کرنا، ان کیوز کو سمجھنا کہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کو رسپونڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو سوشل انٹریکشنز کے بھی ایشو ہوتے ہیں۔ اور پھر جو تیسری علامت جو ہے جو زیادہ تر ایسے افراد میں، ایسے بچوں میں دیکھی گئی ہے، ان کی موومنٹس یا ان کے جو بیہیویئرز ہیں بہت ریسٹرکٹیو ہوتے ہیں یا ریپیٹیٹیو ہیں، یعنی کہ جو ان کو کھانا پسند ہے ویک تک یہ وہی کھانا کھا رہے ہیں، جو کپڑے پسند ہیں وہی پہن رہے ہیں، جو ٹوائز ہیں بس انہی سے کھیلیں گے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی پریفرنس ہے، یہ ان کا کمفرٹ ہے۔ پریفرنس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ اگر بچہ کسی ایک چیز پہ ضد کر رہا ہے کہ ہم نے یہی کپڑے پہننے، تو آپ اسے بہلا پھسلا کے کہتے ہیں کہ نہیں آج یہ کپڑے پہن لو، یا یو یوز another kind of logic with them کہ وہ گندے ہو گئے ہیں what's ever۔ لیکن اگر آپ ان کی روٹین جو کہ ان کے مائنڈ میں اس وقت موجود ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ اس پہ جو ہے انوائڈ بھی ہوں گے، یہ اس پہ ٹینٹرم بھی شو کریں گے۔ اور اگر تھوڑا سا میں آپ مجھے اجازت دیں اس کو الیبریٹ کرنے کا، کہ اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ جو ریسٹرکٹیو ان کی جو ایک ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہے وہ کس لیے؟ بیسیکلی یہ بچے جو ہیں اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وتھ پریڈکٹیبلٹی۔
کیونکہ انپریڈکٹیبلٹی کو ہینڈل اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. جیسے اگر میں آج یہاں پر آئی ہوں آپ کے اسٹوڈیو اور مجھے پتہ چلا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ 1 گھنٹے ڈیلے ہے, تو اب ایک سینس ہے, ایک برین ایک طریقے سے کام کر رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ نہیں, وی ہیو ٹو ویٹ فار 1 hour. سو یہ والی چیز جو ہے, یہ کنٹرول, فلیکسیبلٹی کو ہینڈل کرنا, یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ وہی کرتے ہیں جو انہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ آئے گا. سو فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ان کے بیہیویئر میں نظر نہیں آتی, اس لیے ان کا بیہیویئر چینج کو برداشت نہیں کر سکتے. چینج کو برداشت اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ چینج کو, ایبرپٹ چینج کو ہینڈل نہیں کر سکتے بیسیکلی, ڈسرپشن کو. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, تو یہ بتائیے گا کہ اس میں بچے کی نشو و نما پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اور اس کی تشخیص ارلی اسٹیجز میں کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھا, اس کے لیے جو ہے نا, جو ہم اس سے 1-2 پروگرام پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ٹیچرز کے لیے اور جو والدین ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کہیں ایک چارٹ آن لائن کہیں دیکھ لیں, گوگل سرچ کر لیں, اپنے پاس ایک امیج کہیں سیو کر لیں کہ کس عمر میں بچہ جو ہے وہ کون سے کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس وقت کہاں پر ڈیلے میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا بچہ ابھی 1 سال کا ہوا ہے اور کوئی چارٹ بتا رہا ہے کہ 1 سال کی عمر تک بچے کو یہ کر لینا چاہیے اور آپ کے بچے نے ابھی تک یہ نہیں کیا, تو آپ اس پہ فوراً ہی پریشان ہو جائیں, ٹھیک ہے. سو اس کو, لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ جو ایک نیورو ٹپیکل جو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں 9 مہینے کا بچہ جو ہے وہ جو آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے وہ اس کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے, یا کم از کم اس پہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے بچے کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں, اپنے کیئر گیورز کو پہچان رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے, جو 12 منتھس کا بچہ ہے جو کہ 1 ایئر کا ہو گیا, اس میں سوشل انٹریکشن کی کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے ہم اکثر اوقات گھر میں بچوں کو کہتے ہیں نا, گود میں اٹھایا ہوتے بچہ کہ بائے بائے کرو, تو بچہ ویو کرتا ہے چاہے اسے پتہ یا نہیں پتہ. سو ان میں یہ چیزیں ان کی بلٹ نہیں ہوتی. سو یہاں پر ہمیں جو ہے ڈیولپمنٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ 9 مہینے تک جو ہے وہ ایک بچہ اپنے نام کو پہچانے گا, اس پہ رسپونڈ کرے گا, یا 9 سے 10 سال کی عمر تک جو ہے وہ فیشل ایکسپریشنز دینا شروع کرے گا, کیونکہ وہ آپ کے ہنسنے پہ, آپ کے گدگدانے پہ وہ ایک سرٹن ایموشن فیل کر رہا ہے, تو وہ ہنس رہا ہے, وہ سیڈ ہو رہا ہے. سو اس کی جو ایموشنز ہیں فیشل ایکسپریشنز کے مطابق اس کو ایکسپریس کریں گے. پھر اکثر اوقات ان بچوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے, 2 سال کا بچہ, اس کا بڑا اچھا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, رائٹ, لیکن ان کا جو ہے آئی کانٹیکٹ جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا, لوگ بات کریں اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرے. پھر جب آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ چیز اٹھا کے لاؤ, پوائنٹ کرنا چیزوں کی طرف, اس کیو کو جو ہے ان کے لیے انٹرپریٹ کرنا جو مشکل ہوتا ہے, اس چیز کو اپروچ کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جیسے بچے جو ہیں وہ جھپی ڈالتے ہیں, بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا, وہ بھی ایک وارمتھ اور انٹریکشن, جو سوشل انٹریکشن ہے اس کی ایک انڈیکیشن ہے. یہ عموماً ان بچوں کو ریسرچ یہ کہتی ہے, جو بھی آبزرویشنل اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی ان بچوں کو بہت زیادہ جو ٹچ ہے وہ بھی پسند نہیں ہوتا. سو دیز آر سم آف دی سمٹمس جو کہ ارلی اسٹیج پہ جو ہے اس کو پیرنٹس نوٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, جس طرح سے آپ نے اس کے سمٹمس پہ بات کی, علامات پہ بات کی, تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وجوہات پر بھی بات کریں. کیا یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے یا انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا بنتی ہیں؟ بیسیکلی جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز جو ہیں, زیادہ تر ان کی جو بنیادی جو وجوہات ہیں وہ جینیٹکس ہی ہے. یعنی کہ اگر ہم آٹزم کا لٹریچر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 60 to 80% آف دا کیسز جہاں پر بچے کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے ڈائگنوز کیا گیا ہے, تو وہ جینز میں ہی تھا. اور جینز میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اور چیز یا انکوائری میتھڈ موجود نہیں ہے, تو اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان خاندانوں میں, ننیال میں, ددیال میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا انڈیویجول موجود ہوگا جو کہ سیم سمٹمس کے ساتھ ہوگا. اس کی اور بھی کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں. جیسے بلو بیبیز ہوتے ہیں کہ بچے پیدائش کے وقت جو ہے اس کا سانس جو ہے وہ رک گیا, آکسیجن برین تک نہیں پہنچی, اس کے بعد بھی اس طرح سے سمٹمز آ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پریگننسی میں ٹاکسنس کا استعمال جو ہے, یا ایسے جیسے کوئی ایسے لیکوڈز مدر کی انٹیک میں کوئی ایسی چیز ہے, یا بہت زیادہ سٹریس جو ہے وہ مدر نے لیا ہے, اس سے بھی جو ہے وہ بچے تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں.
اگر مدر کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ اس میں چینج آ رہی ہے، مدر کی جو بیسیکلی اپنے ہارمونل چینجز ہیں اس سے بھی بچہ جو ہے افیکٹ ہو سکتا ہے. صحیح. اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے مدرس الکوہل انٹیک ہے، جو انوائرمنٹل اگر ہم کازز کی بات کریں تو صحیح ایوری ون شوڈ بی ویری کیئرفل. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ زیادہ تر اس کی وجہ جو ہے جینیٹک ہی ہوتی ہے، تو یہ بتائیے گا ہم ایکوائرڈ آٹزم کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایکوائرڈ آٹزم کیا ہوتا ہے اور کیا یہ دوسرے آٹزم سے کس طرح سے مختلف ہے؟ اچھا، ایکوائرڈ آٹزم پہ نا ابھی بحث ہے اور کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں. ایکوائرڈ آٹزم کی ٹرم جو ہے میرے خیال سے یہ کووڈ کے بعد جو ہے لٹریچر میں آنا شروع ہوئی اور لوگوں نے اس پہ بات کرنا شروع کی. تو بیسیکلی جو کووڈ بیبیز ہیں نا ان میں ایک خاص پیٹرن دیکھا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ میں پینڈیمک میں لوگ گھروں میں جو ہے وہ کوارنٹین میں تھے، اور اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو ایک انٹرٹینمنٹ جو موجود تھی وہ زیادہ تر یعنی کہ خود سے ہی ٹی وی کو دیکھنا، اسکرین ٹائم لوگوں کا بہت زیادہ بڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ جب سے کوکو میلن آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے سبسکرائبر سب کے سب بچے ہی ہیں، اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے چھوٹے بچوں کے اندر. تو اس میں بیسیکلی ایک ٹرم آنا شروع ہوئی ایکوائرڈ آٹزم کی، اور ایکوائرڈ آٹزم جو ہے وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی طرح کا آٹزم ہے جیسے ہم ایک پیور نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایکوائرڈ آٹزم ہے کیا؟ یہ وہ کچھ کمیونیکیشن میں اور سوشل انٹریکشن کے کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو کہ آٹزم کی طرح لگتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کمیونیکیشن، بہت سارے بچے جو کہ اسکرین ٹائم جن کا بہت زیادہ رہا 2 سال کی عمر سے 3 سال کی عمر سے، اس طرح سے ان میں کیا ہونا شروع ہوا کہ ان کی اسپیچ جو ہے وہ ڈیلے ہونا شروع ہوگی. رائٹ. اور جب ان سے موبائل وہ ایک ایڈکشن کسی صورتحال آ گئی کہ جب ان سے موبائل لیا جاتا تھا تو وہ ٹیمپٹمس شو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچے. یا پھر ان کا سوشل انٹریکشن جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، آئی کانٹیکٹ اتنا اچھا نہیں ہے. جو آٹزم ان اٹس پیور فارم اٹس اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، اس کی جینیٹک بیسز ہیں. لیکن ایکوائرڈ آٹزم کی ٹرمنالوجی میں وی کین ناٹ سے کہ یہ جینیٹک بیسز ہیں. یہ بیسیکلی ایک مسئلہ ہے سوشلی، اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. اسکرین ٹائم کو آپ اگر کنٹرول کریں گے تو آپ بچے کی کمیونیکیشن پہ ساتھ ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر اس کو تھوڑا سا پھر میں آپ سے اجازت لوں اور ایلیبریٹ کروں، جو آٹزم ہے نا اس میں آپ کی جو ایک ریسیپٹیو لینگویج ہے جو کہ آپ لوگوں سے ریسیو کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے برین میں جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے اور آپ اس کی سینس میکنگ کرتے ہیں. ایک بچہ سینس میکنگ کرتا ہے. اور ایک لینگویج ہوتی ہے ایکسپریسو، جس میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے. تو آٹزم جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے اس میں دونوں جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں. لیکن جس ایکوائرڈ آٹزم کی ہم تھرو اسکرین ٹائم بات کریں، اس میں ایکسپریسو لینگویج کے ایشوز ہیں. اس میں جو ہیں ریسیپٹیو لینگویج کے ایشوز نہیں ہے. بچہ بات کو سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سوشل کیوز کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا. اچھا، لیکن پھر آپ نے بچوں میں دیکھا ہوگا کہ جیسے کوکو میلن جو بچے دیکھتے ہیں وہ اس میں بھی بہت ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے. وہ انگریزی ہی بولیں گے، وہی رائمس پڑھیں گے جو اس میں پڑھی جا رہی ہیں. وہ بس اتنا ہی ایکسپریس کرتے ہیں چیزوں کو جتنا وہ ایک پرٹیکولر چینل سے سیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کی لینگویج ادروائز ڈیولپ نہیں ہو رہی، اور ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں جو ہے وہ ایشو ہو رہے ہیں. صحیح. جیسے کہ آپ نے بات کی، واقعی میں نے خود اپنے گھر میں یہ چیز نوٹس کی ہے کہ بچے اس کانٹینٹ کے ساتھ زیادہ انگیج کرتے ہیں، جبکہ باقی جو سوشل انٹریکشن ہے اس میں وہ بہت کم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک ہم اسکرین کی بات کریں، جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ ایکوائرڈ آٹزم جو ہے یہ کووڈ کے بعد ایک ٹرم جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہوئی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جو اسکرین ٹائم ہے وہ آٹزم کی علامات کو کس طرح سے بڑھا سکتا ہے، اور ہم والدین اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم ریلیشن شپ کو دیکھیں بٹوین آٹزم اینڈ اسکرین ٹائم، تو اسکرین ٹائم پہ ہم نے بار بار بات کی کہ ایک ہیلدی اسکرین ٹائم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ہم آٹزم کی بات کریں تو آٹزم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ ایک اسپیسیفک چیز دیکھ رہا ہے، بار بار وہی ایپیسوڈ، بار بار وہی چینل، بار بار وہی چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے.
تو آلریڈی چونکہ اس بچے کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیفیسٹ موجود ہے، یہ اوبویسلی آپ کا اسکرین ٹائم، مسلسل اس بلو لائٹ جو کہ آپ کی آنکھوں کی طرف جاری ہے، مسلسل اس اسکرین کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، یہ جو ہے مسائل کو بڑھائے گا. کیونکہ اسکرین کے ساتھ چاہے ایک چائلڈ وتھ آٹزم انٹریکٹ کرے یا ایک آپ کا نیوروٹیپیکل بچہ انٹریکٹ کرے، اسکرین ٹائم کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ون وے کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں بچہ سنے گا لیکن بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو مسئلہ کیا ہوگا کہ وہ جو ایکسپریسو لینگویج کے ایشو ہیں وہ مزید ڈیلے ہوتے جائیں گے یا اس میں مزید پرابلم آتے جائیں گے. جیسے کچھ ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں اچھی ہیں، جیسے ہم ہمیشہ سے گھر میں ہمارے گھر میں بڑے موجود ہوتے ہیں، نانا نانی دادا دادی بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اس سے بچے درست تلفظ بھی سیکھتے ہیں، بات کرنا بھی سیکھتے ہیں. تو ساتھ ساتھ جو ایک تھیراپی ہے بچے کی وہ ہو رہی ہوتی ہے. اب اسکرین جو ہے وہ اس کی اٹینشن یا فوکس تو لے رہا ہے، لیکن بچہ صرف سن سکتا ہے اور بول نہیں سکتا. یہ اسپیچ کا مسئلہ آتا ہے. اور پھر اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو صرف سنتا ہے، جتنی لمیٹیڈ انفارمیشن اس کو ملتی ہے اسی کو وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور بقایا انٹریکشن وہ نہیں کر سکتا. ہم اگر نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے لحاظ سے بات کریں تو اوبویسلی جو اس کے آلریڈی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ سمٹمز ہیں وہ مزید اس میں ڈیفیکلٹی آنے کے چانسز ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا عروج کے آٹزم کے ساتھ جو بچے ہیں، کیا اسکرین ٹائم کے ذریعے ان کو کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ جس سے کوئی ایپس کی اگر ہم بات کریں، جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی کہ کچھ ایسی ایپس انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں جس سے بچوں کی لرننگ ڈسیبلٹی میں ان کو کچھ فائدہ ہو سکے. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آٹزم کے بچوں کو بھی اس طرح کی کوئی ہم فیسیلٹیز دے سکتے ہیں آن لائن؟ بالکل ایسا ہے. اس پہ بہت ساری انٹرنیشنل لیول پہ آل اوور دا ورلڈ بہت ساری بن بھی چکی ہیں. نیشنل لیول پہ بھی بہت سارا اس پہ کام ہو رہا ہے. لمپس کا جو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن سینٹر ہے اس کی کچھ کلیبریشن میں بھی اس طرح سے کچھ ایپس بنی ہیں. آغاز اور بول کے نام سے ایپس موجود ہیں. آئی ووڈ لو کہ اگر پیرنٹس اسے اپنے طور پہ اس کو سرچ کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ایسے بچے جو کہ یہ بچے چونکہ جن میں کمیونیکیشن کا، سوشل انٹریکشن کا ایشو ہوتے ہیں، نان وربل ہوتے ہیں نا. اس وقت جو ہے ان کو ایپ پہ پھر جو ہے ہم لے کے آتے ہیں. اور ایپ میں بیسیکلی جیسے اگر ہم چھوٹی سی ایک چیز پتہ کریں، اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے آپ نے اینیمل بنایا ہوا ہے، اس کو پریس کریں گے، اس کا نام پتہ چلے گا کہ وہ کیا اینیمل ہے. اور انٹریکشن کے لیے بھی چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ ایپس بہت مفید ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے جو کہ بالکل نان وربل ہیں، جو کہ بالکل بات نہیں کر سکتے. اس میں کمانڈز ہیں. جیسے اگر بچے کو واش روم، اس نے ریسٹ روم یوز کرنا ہے تو مے بی اس ایپ کے اندر اس کی کمانڈ موجود ہو. تو بچے کو بیسیکلی اتنا ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کی خاص نیڈ ہو تو ایپ پہ آپ کو جو ہے اس کو آپریٹ کر کے بتا سکے کہ اس کی نیڈ کیا ہے. تو بالکل ایسی ایپس موجود بھی ہیں. اور ایسی ایپس اگر کوئی بچے آپ کے گھر میں موجود ہیں تو فری آف کاسٹ ایپس بھی موجود ہیں. اچھا. ہاں جی، جہاں پر وہ الاؤ کرتی ہیں کڈس وتھ آٹزم کو کہ وہ اپنی نیڈس کے لیے اور دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور بچے کو اس کے اوپر ٹرین کریں. بچہ آپ کو لائک وائز بتانا شروع کر دے گا اس ایپ کے تھرو. صحیح. اچھا اگر ہم آٹزم کے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آٹزم جس طرح سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کی کہ یہ ایک ایسا مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، جس کو کمپلیٹ کیور نہیں کیا جا سکتا، اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا، تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس کو مینیج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے اسسمنٹ ہو گئی، بچہ آٹزم کے ساتھ ہے، کوئی بھی شخص آٹزم کے ساتھ ہے، اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ اس کی ہیلپ کس طرح سے کی جاتی ہے تھیراپی کے ذریعے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز جو کہ تمام سننے والے ان کے لیے شاید یہ کہیں نہ کہیں مفید ہو، 2 ٹرمینالوجیز جو ہیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے: ہائی فنکشننگ آٹزم اینڈ لو فنکشننگ آٹزم. لو فنکشننگ آٹزم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آٹزم کی جو ہیں وہ بھی سمٹمز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ کے یا ڈیفیکلٹی کے بھی سمٹمز ہیں. تو ایسے بچوں کو مینیج کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ نے آئی کیو پہ بھی کام کرنا ہے اور آپ نے جو آٹزم سے ریلیٹڈ جو اس کے سمٹمز آ رہے ہیں اس پہ بھی کام کرنا ہے. اور کچھ بچے ہیں جو کہ ہائی فنکشننگ بچے کنسیڈر
کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں ہے لیکن ان کے اندر آٹزم کی علامات پائی جاتی ہیں. تو ایسے بچے آپ کو جو ہیں بڑے کریٹیو بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے پیشنیٹ بھی نظر آتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے بارے میں. تو ان کی مینجمنٹ اور جو لو فنکشننگ آٹزم ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ مشکل بھی ہے. اور دونوں صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا بچہ جیسے نارمل بچے یا نیوروٹیپیکل بچے جو ہیں جن چیزوں کو رسپونڈ کرتے ہیں، جس طرح سے اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر رہے ہیں اور یہ بچہ نہیں کر پا رہا، تو آپ جو ہے سائیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کریں. اور اسیسمنٹ جو ہے کچھ تو علامات ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں یا پیرنٹس کی کمپلین سے پتہ چلتی ہیں کہ کیا علامات ہیں. پھر ان کی اپنی اسیسمنٹ جو ہیں وہ ضروری ہیں. جیسے اگر لو فنکشننگ آٹزم ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہیں فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی دیا جائے، کیونکہ یہ بچے انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں سوشل سیٹنگ میں اور اس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنے میں. تو اس طرح سے بھی علاج میڈیکیشن کی بیس پہ کیا جاتا ہے، تھیراپیز دی جاتی ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں کمیونیکیشن کے لیے تو ان کی لینگویج سے ریلیٹڈ اسپیچ تھیراپی ان کو دی جائے گی. اگر کوئی فزیکل سمٹم ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تھیراپیز جو ہیں ان کی ہوتی ہیں. تو یہ ایک انڈیویجولائزڈ پلان کے تھرو جو ہے ان بچوں کو دیکھنا پڑے گا، لیکن آپ کو اسپیشلائزڈ سروسز جو ہیں اس کے لیے لینی پڑیں گی. اور آپ کو جو اسپیشلسٹ ہے ہی از گوئنگ ٹو گائیڈ دی پیرنٹس کہ ان بچوں کی جو بھی ایک پرٹیکولر سمٹمز ہیں اس کے مطابق جو ہے پیرنٹس نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ایک چیز کا معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ آٹزم جو ہے یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے کہلاتا ہے. سو اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ دوسرے بچے کی طرح ضروری نہیں کہ ہو، ہر بچے کی اپنی اسٹرینتھس اپنی ویکنیسز ہوں گی. تو انڈیویجولائزڈ پلان کو جو دیکھنا ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. اور وہ ایکسرسائزز جو پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کا سائیکالوجسٹ آپ کو بتائے گا، یو ہیو ٹو ڈو دوز ایکسرسائزز ود یور کڈ ایٹ یور ہوم. صحیح، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ آٹزم میں جو مبتلا ہر بچہ ہے اس کی ضروریات مختلف ہوں گی، اس کی مشکلات بھی مختلف ہوں گی. تو ان کے لیے ایک انڈیویجولائزڈ پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے جس کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے. تو آج ہم نے سامعین و ناظرین آٹزم کے حوالے سے بات کی کہ آٹزم کیا ہے، اور اسکرین ٹائم کی وجہ سے جو ایکوائرڈ آٹزم کی جو ٹرم ہمارے سامنے آئی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی، آٹزم کی علامات کے حوالے سے بات کی. ایک بار پھر ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور آٹزم میرے خیال سے ایک ایسا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم اس پر بہت لمبی ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں مینٹل ڈس آرڈر ہے جس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز بھی ہیں اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہمارے جو مزید جو پروگرامز آئیں گے اس میں ہم مزید بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم باری باری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی وائس فار مینٹل ہیلتھ کی کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.